آخر بچے کو کھلائیں تو کیا کھلائیں، یہ جان لیجئے۔ میری بچی کو دیکھیے یہ کچھ نہیں کھاتی۔ ایسے جملے کم و بیش روز ہی سننے کو ملتے ہیں۔ اکثر والدین بچوں کے معاملے میں کچھ بہت زیادہ احساس اور فکر مند رہتے ہیں۔ بچہ ایک دو گھونٹ دودھ کم پیے تو انہیں تشویش لاحق ہو جاتی ہے۔ ایسی ایک ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ کسی نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو آنسو بہاتی ماں نے اپنی کھیل میں مگن بچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، صبح سے اسے ایک انڈا کھلانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ منہ پھیر لیتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے یہ کس طرح زندہ رہے گی؟ یہ کہہ کر وہ اور رونے لگی۔ غور فرمائیے، ایک دن ایک انڈا نہ کھانے پر یہ تشویش، بلکہ ماتم کس حد تک درست اور بجا ہے۔ والدین کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بچہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اسی لیے تو بچپن بادشاہیت کا دور کہلاتا ہے۔ بچے کے جسم کے مطالبات بڑوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو کچھ بڑوں کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے لازمی نہیں ہوتا۔ بچوں کے لیے بڑوں کی مقدار خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچے مطمئن ہونے کے بعد کھانے سے منہ پھیر لیتے ہیں، جبکہ بڑے کھائے چلے جاتے ہیں۔ ان کی یہی بسار خوری وزن میں اضافے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر بچے کی بڑھوتری اور نمو معمول کے مطابق ہے تو پھر کس بات کی فکر ہے؟ بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے تو کس بات کی فکر ہے؟ ایک اور بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بچوں کی رفتار نمو یکساں نہیں ہوتی۔ بچے یک بڑھنے لگتے ہیں، یہ بھی مشاہدہ ہے۔ بچے موسم بہار میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اسی طرح جھاڑوں سے پہلے موسم خزاں میں بھی ان کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمو کی تیز رفتاری کے دوران ان کی بھوک بھی کم ہو جاتی ہے۔ بچہ اگر ناشتہ کم کر رہا ہے تو فکر مند نہیں ہونا اور اس معمولی بات کو بتنگڑ نہ بنائیے گا۔ گھر کو سر پر اٹھانے اور بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ رات اس نے اپنے حساب سے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ خود آپ بھی جب رات کا کھانا ڈٹ کر کھاتے ہیں، صبح بھوک تیز نہیں ہوتی۔ بچے نے اگر ناشتہ کم کھایا ہے تو اس کا معدہ یقیناً دوپہر یا رات زیادہ کھانے پر اسے آمادہ کر لے گا۔ شرط یہ ہے کہ اسے درمیان میں کچھ اور کھلانے کی بے وجہ کوشش نہ کی جائے۔ اکثر مائیں بچوں کو معمول کا کھانا کھاتا نہ دیکھ کر چپس، چاکلیٹس، بسکٹ وغیرہ کھلا دیتی ہیں۔ ان کی خوشبو، کرارا پن اور مزہ بچے کو یہ اشیاء کھانے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ بظاہر ان ہلکی پھلکی چیزوں کے کھانے کے بعد بچے دوپہر یا رات کا کھانا رغبت سے نہیں کھاتے۔ والدین کو ان اشیاء کا شمار غذا میں کرنا چاہیے۔ معدے کو انہیں ہضم کرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اصولی طور پر بچوں کو یہ اشیاء کھلانی ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ مفید ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اب آپ چپس کو ہی لیجئے، چربی میں تلے ہوئے یہ چپس، ان میں نمک بھی زیادہ ہوتا ہے، بلکہ چینی اور نمک کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ کم عمری میں چکنائی اور نمک کا زیادہ استعمال بچوں کے لیے آگے چل کر موٹاپے کی صورت ظاہر کرتا ہے، اور موٹاپا کئی امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ کوئی 20 سال پہلے یہ مسئلہ موجود نہیں تھا، لیکن دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے علاوہ پاکستان کے خوشحال گھرانوں میں بچوں کا موٹاپا تیزی سے بڑھنا خطرہ صحت بن گیا ہے۔ یہی حال میٹھی اشیاء بالخصوص نام نہاد فروٹ جوسز کا ہے۔ ان میں شامل شکر کی زیادہ مقدار، مصنوعی خوشبوئیں اور دیگر کیمیکلز صحت کے بجائے مرض کا سبب بنتے ہیں۔ بچوں کو وقت بے وقت ضرورت ایسی اشیاء کھلانے سے وہ رفتہ رفتہ ہضم اور دانتوں کی خرابی کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کے بجائے شروع ہی سے انہیں کوئی موسمی پھل کھلانا ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح ان کا وزن معمول پر رہتا ہے، اور پھل یا گاجروں وغیرہ کے استعمال سے انہیں حیاتین، قدرتی شکر اور کیلشیم، فولاد وغیرہ جیسے اہم غذائی اجزاء بھی ملتے ہیں۔ ان سے ٹافیوں، چپس کے مقابلے میں ان کی بھوک تیز اور بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ معدہ انہیں آسانی سے ہضم کرتا ہے۔ بچوں کو بے ضرورت اور بے وقت کچھ نہ کچھ کھلانے سے بہتر ہے کہ انہیں ایک گلاس پانی پلا دیا جائے، کیونکہ مشاہدہ یہ بھی ہے کہ اکثر والدین بچوں کو
پانی مناسب مقدار میں نہیں پلاتے۔ پانی کے بجائے کسی پھل کا اصلی رس پلانا بھی مفید اور بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ڈبوں میں فراہم پھلوں کے رس یا جوس صرف دھوکہ ہوتے ہیں۔ تازہ پھلوں کا رس پلانے سے معدے اور جگر کو تحریک بھی ملے گی اور رس میں موجود غذائی اجزاء بھی اسے حاصل ہو جائیں گے۔ اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس سے اس کے اگلے کھانے کی بھوک بھی متاثر نہیں ہوگی۔ طب کا یہ سنہری اصول یاد رکھنا چاہیے کہ 2 کھانوں کے درمیان کھانا ایک خراب عادت ہے۔ بچوں کو اس کا بالکل عادی نہیں بنانا چاہیے۔ اسکول جانے والے بچوں کی مائیں بریک یا وقفے میں بازاری چیزوں کے استعمال کا عادی بنانے کے لیے انہیں پیسے دے کر محبت کا ثبوت فراہم نہیں کرتی۔ خود والدین کو اپنی بعض عادات پر نظر ڈالنی چاہیے۔